رات کو ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے، یہ محض ایک معاشرتی روایت ہے، اس کا کوئی حقیقی اثر نہیں۔ آلو بخارا کھانے سے زبان ختم ہو جاتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ آلو بخارا صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر میں مشکلات آئے گی، یہ بھی ایک وہم ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالوں کو رات کو کھول کر نہ سوئے بھوت آ جاتے ہیں، اس کے بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض ایک معاشرتی بات ہے۔ پھول توڑنے سے درخت روتے ہیں، یہ بات صرف بچوں کو پھول توڑنے سے روکنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ بیٹی کی شادی کے دن ماں کا آنسو بہانا بچگونی ہوتا ہے، یہ بھی محض ایک رسم ہے۔ اگر کان بجے تو کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے، یہ کان بجنے کی فطری وجہ کو روحانی یا معاشرتی توہم سے جوڑنے کی ایک مثال ہے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو تو پیسے ملنے والے ہیں، یہ بھی ایک توہم ہے۔ حقیقت میں خارش کسی جلدی بیماری یا الرجی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو چڑیا گھر میں دیکھا جائے تو آپ کے لیے نحوست ہے، یہ بھی ایک بے بنیاد بات ہے۔ اگر کسی کو خوشبو کا احساس ہو اور وہ خوشبو کے ہی نہ ہو تو کسی مرنے والے کی روح قریب ہے، یہ بھی محض ایک معاشرتی وہم ہے۔ رات کو جھاڑو دینا نحوست لاتا ہے، دراصل یہ اس بات کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو صفائی نہ کرے کیونکہ اندھیرے میں چیزیں کھو سکتی ہے۔ منگل کے دن کپڑے نہ دھونا، یہ بھی ایک وہم ہے، اس کا کوئی حقیقی اثر نہیں ہوتا۔ چاند گرہن کے وقت پانی نہ پینا، چاند گرہن کا پانی پینے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ منگل کے دن سفر نہ کرنا، یہ ایک معاشرتی وہم ہے، سفر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ رات کو کسی کو نمک دینا برا شگون سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ درخت کے نیچے سونے سے جن آتے ہیں، یہ بھی ایک معاشرتی وہم ہے۔ دودھ کو رات کو ابال کر نہ رکھنا، یہ اس بات کو روکنے کے لیے ہے کہ دودھ خراب نہ ہو جائے، اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں۔ رات کے وقت گنگنا یا سیٹی بجانا کہا جاتا ہے کہ یہ جن بوت کو بلاتا ہے، حقیقت میں یہ محض ایک وہم ہے۔ گھر کے دروازے پر تلسی کا پودا لگانا، کچھ لوگ اسے نحوست سے بچاؤ کے لیے لگاتے ہیں، حالانکہ تلسی پودا لگانے کا اصل مقصد اس کی طبی فوائد ہے۔ رات کو بالوں میں تیل نہ لگانا، کہا جاتا ہے کہ یہ نحوست لاتا ہے، لیکن یہ محض ایک معاشرتی وہم ہے۔ سیڑھی کے نیچے سے گزرنا بدقسمتی لاتا ہے، یہ بھی ایک وہم ہے، حقیقت میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ گھر میں جھاڑو کو سیدھا رکھنا، کہا جاتا ہے کہ یہ گھر سے پیسے نکلنے کا سبب بنتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک وہم ہے۔ بچی کی پیدائش پر زیادہ خوشی نہ منانا، یہ ایک معاشرتی رسم ہے جو خواتین کے حقوق کی نفی کرتی ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے دولت آتی ہے، یہ بھی ایک توہم ہے۔ خالی جھولا جھولنے سے نحوست آتی ہے، یہ محض ایک روایت ہے۔ رات کو کپڑے سکھانے سے نحوست آتی ہے، یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ اگر کوئی دلہن چمچ سے اپنا منہ دیکھے تو بدقسمتی آتی ہے، یہ بھی ایک وہم ہے۔ پانی پینے کے بعد گلاس کو الٹا نہ رکھے، کہا جاتا ہے کہ اس سے نحوست آتی ہے، حالانکہ یہ بے بنیاد بات ہے۔ اگر کسی نے نئی کتاب شروع کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھی تو علم حاصل نہیں ہوگا، یہ بھی محض ایک نصیحت ہے۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے نحوست آتی ہے، یہ بھی ایک معاشرتی وہم ہے۔ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو برا شگون ہوتا ہے، یہ بھی محض ایک توہم ہے۔ پیر کے دن نئے کپڑے پہننا نحوست لاتا ہے، یہ بھی ایک وہم ہے۔ سیڑھی کے نیچے سے گزرنا بدقسمتی لاتا ہے، یہ بھی محض ایک توہم پرستی ہے۔
شادی کی انگوٹھی کھو جائے تو بدقسمتی ہوتی ہے، یہ بھی ایک توہم پرستی ہے۔ شادی کے دن دلہن کو پانی نہیں دینا چاہیے، یہ محض ایک رسم ہے جس کا کوئی حقیقی اثر نہیں۔ ہاتھ کے درمیان میں خارش ہو تو پیسے ملنے والے ہیں، یہ بھی ایک توہم پرستی ہے۔ سرسوں کا تیل لگانے سے جنات دور رہتے ہیں، اس کا کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ شادی کی انگوٹھی کھو جائے تو بدقسمتی ہوتی ہے، یہ بھی ایک توہم پرستی ہے۔ صبح کے وقت باہر جھاڑو دینے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک وہم ہے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر چاندنی رات میں بال دھوئے جائے تو بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی محض ایک غلط فہمی ہے۔ چینک آنا کسی کام میں رکاوٹ بننے کی نشانی ہے، یہ محض ایک وہم ہے۔ دائیں آنکھ پھٹکنے سے خوشخبری ملتی ہے اور بائیں آنکھ پھٹکنے سے برے واقعات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک توہم ہے۔ 3 بار چمچ گرنے سے مہمان آتے ہیں، یہ ایک عام وہم ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مغرب کے بعد درخت کے نیچے بیٹھنا یا کھڑے ہونا جنات کے اثر کا باعث بنتا ہے، یہ بھی ایک توہم پرستی ہے۔ رات کو روتے ہوئے بچے کو باہر لے جانا بدروح کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو 7 سال کی بدقسمتی ہوتی ہے، یہ ایک بہت پرانی توہم پرستی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن کی موجودگی کی علامت ہے، یہ ایک قدیم توہم ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔